علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ منشئ الخلق من آدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی۔ رب مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحب۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي عليه على ساکن بلا قدم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا وعاملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیما۔ فی مقام ثانی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا مخاطب کا صیغہ ہے اور اللہ کریم آپ سے مخاطب ہے۔ سب کو چھوڑ کے یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں۔ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ۔ زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ۔ امت مرحوم ہو سکتی ہے مٹ سکتی ہے۔ امت مرحوم ہو سکتی ہے مٹ سکتی نہیں۔ نہ تو کوئی بہت بڑا میں مفتی اور مفکر ہوں،
تو یہ بھی بتا دوں بھائی نہ کوئی میں یہ کوئی میرا پیشہ ہے، میں ایک مزدور آدمی ہوں، اپنی محنت مزدوری کرتا ہوں، اور بہترین میرا مالک بہترین مجھے روزی دے رہا۔ ذرا مالک کے ساتھ پیار کریں تو صحیح، خواہ مولوی ہیں، خواہ نعت خوان ہیں، خواہ حافظ ہیں، خواہ قاری ہیں، یار مالک کے ساتھ پیار کر کے تو دیکھو، اس کے قریب ہو کے تو دیکھو، اس کی رضا پہ چل کے تو دیکھو۔ جتنا رزق کے ساتھ پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، رزق کی خاطر صبح سے شام تک بندہ بھاگتا ہے، جنت کی خواہش کرتا ہے، مگر وہ کام نہیں کرتا جو جنت میں لے کے جائیں گے۔ دوزخ سے ڈرتا ہے، مگر وہ کام نہیں چھوڑتا جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا شوگر نہیں لینی، چینی نہیں لینی۔ کیوں؟ تمہیں شوگر ہے، چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دوں؟ میٹھی ہے، لذیذ ہے، میٹھے کے بغیر، چینی کے بغیر چائے کا کیا مزہ؟ ہم لوگ تو پیتے اس لیے کہ وہ میٹھی ہے۔ چھوڑ دو۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے تو مر جاؤ گے۔ موت کے خوف سے کہ کہیں مر نہ جائے، حالانکہ مرنا ہے اور اپنے وقت میں مرنا ہے۔ مولا کائنات مولا مرتضیٰ نے فرمایا موت بندے کی خود محافظ ہے، خود محافظ ہے، جب نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی، مگر جب آ جائے گی تو پھر اسے کوئی نہیں روکے گا۔ وہ 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی ہو، آسمان کے اوپر اڑ رہا ہو، مگر جب وہ وقت آ جائے گا وَإِذْ جَعَجَلُهُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک ساتھ بھی اگر بندہ کہے کہ وہ آگے پیچھے ہو جائے، نبی اس سے مستثنیٰ ہے، کہ پھر لمبا موضوع ہو جائے گا، کہ ایک ساتھ بھی آگے پیچھے ہو جائے، ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں جائے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، جیسے بھی ہے، مگر اس موت کے ڈر سے طیب رزق کو چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ریڈ میٹ نہیں کھانا، گوشت اللحم و سید الطعام، کھانوں کا سردار ہے، نہیں کھانا، گوشت نہیں کھانا۔ ڈاکٹر صاحب کیوں؟ ریڈ میٹ ہے، تمہیں ہارٹ کی تکلیف ہے۔ وہ جو کھانوں کا سردار ہے، جس کے کھانے سے جسم میں تقویت آتی ہے، موت کے ڈر سے اسے چھوڑ دیا اس کو، موت کے ڈر سے اسے چھوڑ دیا، موت کے ڈر سے طیب طاہر چینی کو چھوڑ دیا، یخ بستہ پانی نہیں پینا۔ کیوں؟ تیرا لیور خراب ہے اور خراب ہو جائے گا۔ ایک موت کے ڈر سے طیب اور طاہر چیزوں کو چھوڑ دیا، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، گھی اعلیٰ چیز اسے چھوڑ دیا، خشک روٹی کھاؤ چھوڑ دیا، مگر ایک آگ
جس سے دنیا کی ہماری آگ پناہ مانگتی ہے. یہ دنیا کی آگ اس آگ سے پناہ مانگتی ہے. میرے آقا نعمت مخبر صادق سے سوال کیا گیا، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن سب دنیا پرسرات سے گزرے گی، ہر بندے کی زبان پہ ایک لفظ ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا. سیدی یا رسول اللہ، کوئی ایسی کائنات میں چیز، ہستی جس سے دوزخ کی آگ پناہ مانگے؟ بالکل ہی الٹ سوال ہے. ہر بندہ تو دوزخ سے پناہ مانگ رہا، پتھر بھی پناہ مانگ رہے، حجر و شجر پناہ مانگ رہے، مگر کوئی ایسی ہستی جس سے جہنم کی آگ پناہ مانگے. تو مخبر صادق نے کیا اطلاع دی، کیا فرمایا میرے آقا نعمت نے کہ کل قیامت کے دن پرسرات سے جب میرا ایک امتی گزرے گا، اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا تھا، عنایت کا سیرا اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. رضا اب سے اب تو پل سے وجد کرتے گزریے، خوشی سے گزریے، جھومتے جھومتے گزریے. رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزریے، کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد. ہے رب سلم صدائے محمد، محمد محمد پکیندیاں گزر گئی، محمد محمد پکیندیاں گزر گئی، لباں دے بنیرے چمیندیاں گزر گئی. محمد محمد پکیندیاں گزر گئی، لباں دے بنیرے چمیندیاں گزر گئی. حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندیاں گزر گئی. حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندیاں گزر گئی. کوئی ہے ایسی ہستی کہ پرسرات سے گزرے اور آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ پناہ مانگے؟ میرے رسول نے نفی میں جواب نہیں دیا. رحمت للعالمین، مختار کل، مختار کل رحمت للعالمین، جواب نہیں دیا. آپ نے فرمایا ہاں، کل قیامت کے دن میرا ایک امتی، عاشق و صادق امتی، جب پرسرات سے گزرے گا، اعلیٰ حضرت نے تسلی دینے کو کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ چور سہی، چور سہی، بد سہی، مجرم و ناکارہ سہی. یہی ہے نا چار باتیں، چور سہی، بد سہی، مجرم و ناکارہ سہی، جیسا بھی ہوں تو کریمہ تیرا، جیسا بھی ہوں تو کریمہ تیرا. جب اللہ کی بارگاہ میں احساس گناہ ہو جاتا ہے، اعتراف گناہ ہو جاتا ہے. چلتے چلتے ایک بات عرض کرتا جاؤں، دو باتیں اور عرض کرنی ہے بس، پروگرام وائنڈ اپ. ایک شخص سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، کائنات کی کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں رہی، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں رہی، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، چیخ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، سسکلیاں دے رہا ہے، اور ایک ہی زبان پہ لفظ ہے، یا اللہ میں گناہگار ہوں، مجھ سے عمل نہیں ہو سکا، میرے نامہ اعمال کو نہ دیکھنا،
اگر نامہ اعمال پہ بات چلی گئی تو ورق جو ہے وہ بھرا پڑا ہوا ہے بدعمالیوں سے، صفحہ بھرا ہوا ہے بدعمالیوں سے۔ یا اللہ صدقہ میرے رسول کا، نسبت میرے رسول کی، یا اللہ میری لاج رکھ لینا، یا اللہ میری لاج رکھ لینا۔ جو آج میرے عیب نہیں کھلنے دیتے وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو۔ یا اللہ تو رحیم کریم ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بڑا نازک سا معاملہ ہے۔ رب کریم کی رحمت فرشتوں سے ہم کلام ہو رہی ہے، حدیث پاک فرمان رسول اللہ، ہم کلام ہو رہی ہے۔ فرشتوں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ رب کو پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے، رب جانتا نہیں یہ کیا مانگ رہا ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، جو ذرہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کے برابر بھی اگر شر ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں ہے، اگر نیکی ہے تو وہ بھی اس کی بارگاہ میں ہے۔ ساری زندگی یا اللہ نیکی نہیں کی، رو رہا ہے، یا اللہ تجھ سے بخشش طلب کر رہا، تجھ سے بخشش طلب کر رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں کیا نظارہ بنتا ہے۔ اچھا اس نے مجھے دیکھا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے، یا اللہ دیکھا تو نہیں، کوئی آنکھ تجھے دیکھ نہیں سکتی، آنکھ کی پتلی میں سما ہی نہیں سکتی، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ اچھا نہیں دیکھا تو یہ حال ہے، نہیں دیکھا یہ حال ہے، ذرا بتاؤ اگر دیکھ لیتا تو پھر؟ نہیں دیکھا تو یہ حال ہے، تنہائی میں سحری کے وقت رو رہا ہے۔ او بھائی اگر دیکھ لیتا تو پھر؟ فرشتے عرض کر یا اللہ پھر تو جانا اور تیرا بندہ جانا۔ اب آگے سے حکم کیا ہوتا ہے؟ اچھا میری شان ربوبیت اسی میں ہے کہ اس کا بھرم رہ جائے، میری شان قائم رہے، جو مانگتا ہے دے دو، جو مانگتا ہے وہ دے دو، مانگ کے تو دیکھو، جھولی پھیلا کر تو دیکھو، طلب کر کے تو دیکھو، طلب صادق ہو، مانگنے کا طریقہ ہو، کوئی اتنا لمبا چوڑا طریقہ نہیں ہے، آسان سا طریقہ ہے۔ بچہ 5 سال کا ناراض ہو جائے، اسے منانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، اسے بڑی سویٹیں دینی پڑتی ہیں، میٹھی میٹھی ٹافیاں دینی پڑتی ہیں، پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں جی شاہ جی ٹھیک ہے غلط ہے؟ ایسے ہی ہے نا، چھوٹا بچہ اگر ناراض ہو جائے تو اسے بہت کچھ دینا پڑتا ہے، مگر رب وہ کریم ہے کہ سر جھکا کے ایک دفعہ کہا یا اللہ تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو الہ ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو رب العالمین ہے میں گناہگار ہوں، جیسا بھی ہوں تیرا بندہ ہوں۔ اب اس بچے کو منانا جو ہے وہ مشکل ہے، مگر رب کو منانا آسان ٹھہرا کہ ایک دفعہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری رحمت کے زور پہ میں نے بہت کچھ کیا، اب مشکل وقت ہے، اب مشکل وقت ہے، میری مدد فرما، مجھے معاف فرما۔ میرے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، صرف اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے اور رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورہ شریف۔ وہ پل صراط والی بات مجھے یاد ہے، ایک شخص حاضر ہوا، ساری کائنات کے اولیاء کاملین ایک طرف، نبی کے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچے۔ کیا حال ہے مولانا، غلط تو نہیں کہا گیا؟ نبی کے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے،
سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا. ہم نے جہاں کلمہ پڑھا انہوں نے تو نبی کے سامنے کلمہ پڑھا. ہم نے قرآن کی تلاوت کی انہوں نے نبی کے چہرے کی تلاوت کی. ان کے جنازے نبی نے پڑھائے, ان کے لیے دعائیں نبی نے مانگی. کسی صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا. بات اب قابل غور ہے. انکساری کا ذرا عالم دیکھے, بس آخری باتیں ہیں. انکساری کا عالم دیکھے. بندہ اصحابی رسول ہو, بارگاہ رسالت باب میں ہو, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں, میرے آقا رحمت للعالمین رحمت للعالمین فرماتے ہیں تیرے گناہ کتنے ہیں؟ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا, نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھنے والا, تیرے گناہ کتنے ہیں؟ اوپر دیکھا, یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں سے بھی میرے گناہ زیادہ ہے. میرے نبی مسکرا رہے, کہہ لگا کہ نبی ہنسے نہیں. کوئی حدیث ہے کوئی آپ کی نظر سے گزری ہو کہ نبی علیہ السلام کہہ لگا کہ نہیں, دندان مبارک تھوڑے سے کسی وقت ظاہر ہوتا ہے, مسکراہٹ آتی تھی چہرے. پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی نا, کہیں اور چلی جائے گی. اچھا مسکرا کے کہا اور نیچے دیکھا, کہا یا رسول اللہ کائنات کی صحرا کے جتنے ذرے ہیں ان سے بھی میرے گناہ زیادہ ہیں. پھر مسکرائے, پھر پوچھا اور فلاں قبیلہ جو ہے اس کے پاس بھیڑے ہیں انگن, ان کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ان سے بھی میرے گناہ زیادہ ہے. نبی کریم رحمت دو عالم نے ہنس کے فرمایا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے, اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے. ملا جو موقع تو روک دوں گا, جلال روزے حساب تیرا, پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ. ملا جو موقع تو روک دوں گا, جلال روزے حساب تیرا, پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے. ہاتھ باندھ کے اس کی یا رسول اللہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. تو پھر میرے رسول نے کیا کہا, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جھک جا اس کی بارگاہ میں اور اسے طلب کر رحمت, اسے طلب کر, جو طلب کرے گا وہ ملے گا. اب جہاں سے چھوڑا تھا پرسرات سے گزرے گا, یا رسول اللہ کوئی ایسی ہستی کہ پرسرات آگ کی شعلوں سے آواز ہے, آگ اسے پناہ مانگے. میری عظمت ہے نہ پوچھو, میں غلام مصطفیٰ ہوں, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. کوئی ایسی چیز کہا میرا امتی ایک دیوانہ گزرے گا, پرسرات کے شعلوں سے آواز آئے گی, جہنم کے شعلوں سے آواز آئے گی, جز جا مومنو فائنہ نورک اطفا ناری, جلدی سے گزر جاؤ وگرنہ تیری وجہ سے میری آگ کے شعلے ٹھنڈے ہو جائیں گے. میری آگ کے شعلے ٹھنڈے ہو جائیں گے, جلدی سے گزر جاؤ, میری آگ کے شعلے تیری وجہ سے ٹھنڈے ہو جائیں گے. نبی کا امتی تو پرسرات سے گزرے تو آگ کے شعلوں سے آواز آئے, امت مرحوم ہو سکتی ہے مٹ سکتی نہیں. اب آخری بات, پنڈی گھیب کے خانوں سرداروں, میں عرض کر رہا ہوں علماء سے پوچھ لینا موت کی قبر کی کتنی قسمیں ہیں جی؟
دو قسمیں، ایسے کہو نا، امام بخاری نے بھی یہ لکھا ہے، شاہ ستہ کا یہی فیصلہ ہے۔ دو قسمیں ہیں قبر کی، تیسری ہے ہی کوئی نہیں کہ ہم کہیں گے جی تین قسمیں ہیں۔ آپ کی کوئی نظر سے گزرا؟ میرے رسول رحمت عالم نے فرمایا یا تو جہنم کے گڑھوں سے گڑھا بنا دی جائے گی، یا جنت کے باغوں سے باغ بنا دیا جائے گا، مگر جس قبر میں میرے رسول تشریف لائیں، جس قبر میں میرے رسول تشریف لائے، موت و حیات کا فلسفہ۔ اتنی سی بات یاد رکھ لیں، ہم کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں، آپ کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں، آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، جیسا مہمان ہوگا ایسی اس کی خدمت ہوگی۔ کیا خیال ہے حضرت؟ گواڈو روز آ رہے تو روز نہیں خدمت ہو سکتی کہ روز بناؤں ساتھ چوچا پڑے، تو اتنا ہی ہو سکنا کہ خیال میں جیسا مہمان ایسی اس کی خدمت، جیسا بندہ ایسی اس کی موت، جیسا بندہ ایسی موت، ایسی موت۔ اور کچھ موتیں ایسی ہیں جو حیات بن جاتی ہیں، اور کچھ موتیں ایسی ہیں جو حیات بنتی ہیں، اور کچھ زندگیاں ایسی ہیں جو موت سے بھی برتر، اس سے بھی آگے۔ اب رہا فیصلہ کہ یا جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ ماں باپ کے قبر کے اوپر جاتے ہیں تو جہنم کا گڑھا سمجھ کے جاتے ہیں؟ کیا حال ہے آپ کا؟ یہ عقیدہ کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جہنم میں ہیں، استغفر اللہ کہنے لگے، یہ عقیدہ کر کے جاتے ہیں؟ نہیں، جنت کے باغوں سے باغ بنا دیا گیا۔ اب اگر تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے تو ایک بات میں اور سنا کے راہ پکڑوں گا، اپنا رستہ دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، مگر اس سے ایک نتیجہ میں اخذ کر کے آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے دامن میں نظر کر رہا ہوں، آپ کے دامن کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور، آپ کو طور پہاڑی پہ گئے، رب سے باتیں کرنے کے لیے گئے، پیچھے سے ایک بخت نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت شخص جا رہا ہے، جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے، جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے۔ سرائکی والے کہتے ہیں کلی یار دی سرگ دا چوٹا، جتھے ماہی پابت اردہ سے اگدہ سرو دا موٹا، سبزہ۔ اس نے کہا یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اس نے سونا لیا، یہ بھی آپ کو پتا ہے، اس سونے کی دھات جس میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، یہ تھی، وہ ایک دھات ہے، اس سونے کا بچھڑا بنایا، وچھا، اور وہ جو خاک تھی ایک چٹکی لے کے اس کے منہ میں رکھی اور وہ بولنے لگ گیا۔ ایسا ہی ہوا نا، تماشا بن گیا۔ سونے کا بچھڑا، سامری نے ایک چٹکی خاک کی رکھی، بولنے لگ گیا، اور موسیٰ کلیم کے آنے تک بولتا رہا۔ لوگ دیکھتے رہے، مضبوط ایمان والے مضبوط میں رہے، جن کا کچا تھا ڈولتا تھا وہ ڈول گیا۔ موسیٰ کلیم تشریف لائے۔ اب ایک بات ذرا غور کرتے ہیں کہ قبر میں رکھ دیا، لٹا دیا، پتھر رکھ دیے، مٹی ڈال دی، قبر میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ جبریل امین کی پاؤں کی مٹی اس بچھڑے کے منہ میں جائے، جو دھات جس میں نہ بولنے کی صلاحیت نہ چلنے پھرنے کی صلاحیت، وہ بولنے لگ جائے، تو جو ہم رکھ کے ہیں وہ تو ابھی بول رہا تھا، ابھی درود پڑھ رہا تھا، صلاۃ پڑھ رہا تھا، بول رہا تھا۔ رسول کریم تشریف لے آئے۔ اب عجیب فیصلہ ہوا، عجیب تماشا ہوا۔ کیا حساب لینے والے آئے ہوئے ہیں، اب وہ حساب لیتے ہیں تو رسول اللہ کی زیارت سے معروم ہوتے ہیں، حساب لیتے ہیں تو رسول اللہ کی زیارت سے معروم ہوتے ہیں۔
تو زیارت کرتے ہیں تو حساب جاتا ہے. اب معاملہ کیا ٹھہرا؟ آنے والے نے کہا اس سے کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، اس سے کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. یہ میرا امتی ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے، جیسے فرشتے آئے تھے ایسے ہی چلے گئے. زندہ جاوید ہے، اللہ والوں کا گروہ. امت مرحوم ہو سکتی ہے، مٹ سکتی نہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ مر گیا مر گیا نہیں. بندوں میں فرق ہے، موت میں بھی فرق ہے. ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. ہماری ایک بہن تھی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے. عرصہ تقریباً 4 پشتوں کا اس خاندان کے ساتھ چونترے سے ایک تعلق ہے میرا. اس تعلق اور اس وفا کو نبھانے کے لیے حاضر ہوا. اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے. جو چلے گئے اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہم جو پیچھے رہ گئے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن ہے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.